Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer, and I am here with another new lecture of 9th class English, which is unit number 5, as I have mentioned already on the whiteboard. So unit number 5's title is Daffodils, and it is a poem. Daffodils, which is written by William Wordsworth, and you will get this poem and all the relevant details on our unique notes, page number 56. I have mentioned that page number over there also. So first we'll get a brief detail about this poem, about the poet, and then we will move forward, and inshallah we will read the text and we'll try to understand all the things which are written or which have been written in the poem by the William Wordsworth. First, what we need to understand about this poem and the poet is that it has been written by none other than William Wordsworth, who is a very famous poet of the Romantic age. William Wordsworth was born on April 7th, 1770, and he died on April 23rd, 1850. William Wordsworth was called as poet of nature, and you will definitely understand why he was called as poet of nature when you will get through the text of this particular poem, Daffodils. William Wordsworth said another very vital and important thing about the poetry. He made the normal people understood and realized that what poetry is all about. He said spontaneous overflow of emotions is poetry. Poetry क्या है, शायरी क्या है? Spontaneous overflow of emotions. जज्बात और ख्यालात का spontaneous, automatic, खुद बखुद जो overflow है, जो उनका बहाव है, उसको पोइट्री कहते हैं. तो ये तो थोड़ी सी डिटेल्स थी टुवर्ड्स और अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर पोएम Daffodils. Daffodils, some people believe that Daffodils was written in 1804, but a lot of other critics, a lot of other people, they believe that it was not exactly 1804 the year when Daffodils was written, but it was written between 1804 and 1807. But one thing everybody is sure about is that when it was published, so it was published in 1807 in Moods of My Mind. That was the collection of poetry in which it was published first time in 1807. Secondly, this poem tells us that nature has the element which can heal our sufferings, which can heal our problems, and which can heal our loneliness. It was inspired, this poem was the inspiration of an event which took place on 15th of April 1802, when William Wordsworth with his sister Dorothy, he along with his sister Dorothy went on a walk in Gowbarrow Park in Lake District, which is located in UK, and it was the day, remember the day, it was 15th April 1802 when he came across this event of Daffodils. And right after 2 years of that event, William Wordsworth thought that he should write upon that event, and he should convey or transform or convert that event into the words on a paper, so that a lot of readers who will come after that or after that particular time, they will be able to understand, or they will be able to absorb that particular beauty which inspired our poet of nature, William Wordsworth, to write down such a beautiful piece of poetry. So that was all about the detail of our Daffodils poem and the poet William Wordsworth. Now we will move forward towards our text. Before moving forward towards our text, I'll definitely go for the word meanings, जो कि हम हमेशा से जिस तरह से start करते हैं. तो the first word on the page number 56, which is very important, is wander. 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 wander का लफ्ज़ी मतलब होता है बगैर किसी मकसद के फिरना, घूमते फिरते रहना, चहलकदमी करना, इधर उधर करना. क्लाउड, एवरीबडी नोज क्लाउड क्या होता है. क्लाउड बादल को कहते हैं, CLOUD. वेल, VALE, वेल कहते हैं जी वादी को. इसके बाद है एट वंस. एट वंस मीन्स फौरन, इमीडिएटली, कोई चीज़ जो फौरन होती है उसको कहते हैं. इसके बाद है जी क्राउड. क्राउड हुजूम, CROWD, हुजूम, भीड़. बिसाइड, के साथ, इसके साथ. बिसाइड द राइटिंग, यू नीड टू लर्न राइटिंग या यू नीड टू लर्न रीडिंग ऑल्सो. तो बिसाइड के साथ, BESIDE.
फ्लटर फड़फड़ाना, जो परिंदे फड़फड़ाते हैं परों को, या जो पौधे और फूल बहुत तेज़ हवा की वजह से लहलाते हैं उसको भी फ्लटरिंग कहते हैं। FLUTTER। कॉन्टीन्यूस मुसलसल मुस्तकिल CONTINUOUS। मिल्की वे कहकशां MILKY और फिर WAY कहकशां। गैलेक्सी भी आप कह सकते हैं। नेवर एंडिंग कभी ना ख़त्म होने वाली। एवरलास्टिंग इन्फिनिटिव NEVERENDING। बे कहते हैं खलीज को, गल्फ को। पानियों के दो बड़े सोर्सेस के दरमियान में जो खुश्की का रास्ता होता है या जो किनारा होता है, आप कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, उसको बे बोलते हैं। BAY। सेपरेटली खुशी के साथ। SPRIGHTLY। आउट डिड मात दी, शिकस्त दे दी। OUTDID। गे GAY बहुत खुश, जिंदा दिल। जोकंड JOCUND वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, मसरूर, बहुत ज़्यादा खुशी। गेज GAZE गौर से देखना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ अटेंटिवली देखना इज़ कॉल्ड एज गेज। ऑफन अक्सर OFTEN। कुछ लोग इसको प्रोनाउंस ऑफ्टन भी करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, वो भी गलत नहीं है। वेकेंट खामोश VACNT। मूड मिजाज MWD। इनवर्ड अंदरूनी INWARD। सॉलिट्यूड तन्हाई SOLITUDE। एंड फिल भरना FILL। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक कॉलम वर्ड मीनिंग्स का पढ़ा भी है और उसके स्पेलिंग्स भी बताए हैं, उसको ट्रांसलेट भी किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप अगले कॉलम को भी प्रॉपर्ली पढ़ेंगे इसी तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से, और साथ ही साथ स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, बिकॉज मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि स्पेलिंग्स, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ, जहाँ तक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है। अच्छा, जिसके बाद हम अपने टेक्स्ट की तरफ आते हैं। डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ, पेज नंबर 57 पे ऑन योर नोट्स। उर्दू में अगर आप देखें तो इसका मीनिंग लिखा गया है नरगिस आबी, यानी कि ऐसा पौधा है जो पानी के करीब करीब उगता है, नाम से बज़ाहिर ये ज़ाहिर होता है। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो ये पहला जो स्टेंजा है, और इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इट हैज़ 4 स्टेंजाज। दिस पोएम हैज़ 4 स्टेंजाज। एवरी स्टेंजा हैज़ 6 लाइन्स इन इट। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी राइम स्कीम क्या है और किस पैटर्न में लिखा गया है। ऑब्वियसली वो अभी आपसे रिलेटेड नहीं है। अभी हम बज़ाहिर इसकी थीमेटिक जो एनालिसिस है उसी को अच्छे तरीके से देखते हैं कि वो किस तरह से हुई हुई है। सबसे पहली जो लाइन है वो स्टार्ट होती है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब बहुत सारे क्रिटिक्स यहाँ ये कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइम का नाम डैफोडिल्स नहीं रखा था, बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइम की पहली लाइन को इसके नाम के तौर पे लेके जाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड शुड बी द नेम ऑफ हिज पोइम। बट लेटर ऑन एक क्रिटिक थे फ्रांसिस FRANCIS, उन्होंने ये सोचा या उन्हें ये लगा कि ये जो पोइम है ये किसी गमज़दा बात के बारे में इशारा नहीं करी, बल्कि ये पोइम तो नेचर के एक बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट और इवेंट के बारे में बात करती है। ये पोइम तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है, लिहाजा इसका जो टाइटल है वो भी बहुत ज़्यादा गमगीन और सैड नहीं होना चाहिए। मसलन अगर आप पढ़ें आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं तन्हा बिल्कुल अकेला एक बादल की तरह यूं ही बगैर किसी मकसद के घूमता फिरता रहता हूँ, तो इसमें कोई खुशी का आंसर, खुशी का एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा। तो फ्रांसिस ने भी यही सोचा कि ये चूँकि इसमें कोई खुशी की बात इस लाइन में नहीं लग रही, ऑन द होल अगर हम पूरी पोइम को देखें तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैप्पी मूड के बारे में, नेचर के बहुत ही खूबसूरत इवेंट के बारे में बात करती है। तो लिहाजा इसका जो टाइटल है दैट शुड नॉट बी आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इट शुड बी रादर दैन दिस, इट शुड बी डैफोडिल्स। तो उन्होंने डैफोडिल्स को तजवीज़ किया। अब हम इसकी लाइन को प्रॉपर्ली देखते हैं और स्टेंजा देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। I wandered, मैंने जैसे आपको बताया, wander का मतलब होता है बगैर किसी मकसद के घूमना फिरना। lonely तन्हा as a cloud, बादलों की तरह, जैसे बादल आसमान में हमें दिखाई यूँ देता है कि बगैर किसी मकसद के घूम फिर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, कहीं पे भी किसी भी जगह जा रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि मैं भी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल तन्हा, मैं आसमान में बादल की तरह बिल्कुल तन्हा, मैं भी ज़मीन पे ट्रैवल कर रहा था, घूम फिर रहा था।
آغاز اس پوئم کا فرسٹ پرسن سے ہوتا ہے آئی سے، میں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی کبھی ہم فرسٹ پرسن یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی یقین دہانی کروانا چاہ رہے ہیں، اتھینٹیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہ ہم ہی بذات خود وہ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ایکسپیرینس کیا. تو اس پہلی لائن سے ہی جو ریڈر ہے وہ ایک بلیف جو ہے ولیم ورڈزورتھ کے ساتھ اس کا ایک ڈیولپ اور ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے پوئٹ کے ساتھ کہ جو اسپیکر جو کچھ کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ ویسا ہوا ہے کیونکہ اسپیکر یا پوئٹ واز ہمسیلف دیئر ایٹ دیٹ پلیس وین دس ایونٹ واز ٹیکنگ پلیس. تو فرسٹ پرسن سے اس نظم کو آغاز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ دیٹ فلوٹس آن ہائی اوور ویلز اینڈ ہلز، وہ بادل جو کہ بہت اوپر ویلز وادیوں کے اوپر سے بھی اور پہاڑیوں کے اوپر سے بھی گزرتا ہوا بہتا ہوا چلا جاتا ہے. When all at once I saw a crowd، اور پھر اچانک ہی یوں ہی گھومتے پھرتے اچانک میری نظر پڑی I saw a crowd، اب وہ تنہا تھا اور یہاں پہ کراؤڈ کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کسی لوگوں کے ہجوم میں آ گیا، لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو وہاں آگے ایسا کچھ نہیں ہوا. When all at once I saw a crowd، جب اچانک میری نظر پڑی بہت بڑا کراؤڈ تھا، ایک بہت بڑا ہجوم تھا، اور کن کا تھا؟ A host of golden daffodils، گولڈن ڈیفوڈلس کے، بلیزنگ گولڈن کلر کے، بہت چمچماتے ہوئے سنہری پیلے رنگ کے ڈیفوڈلس، پھول تھے ڈیفوڈلس کے جن کی طرف میری نظر گئی، میرا دھیان گیا. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے ہوسٹ آف، ہوسٹ کا لفظی مطلب پتہ ہے میزبان ہے. یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو پوری سرزمین ہے جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں، جہاں پہ میں اچانک گھومتا پھرتا نکل آیا ہوں، یہ زمین، یہ سرزمین اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے میزبان کون ہے؟ یہ ڈیفوڈلس ہے، یہ پھول اس کے میزبان ہیں اور اپنی بہت ہی خوبصورت رنگت کے ساتھ، اپنی بلیزنگ گولڈن رنگت اور کلر اور اس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ویلکم کر رہے ہیں ہر آنے والے کو جو ان کی وادی میں، جو ان کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں بہت وارملی. یہاں پہ ہوسٹ لکھنے کا مقصد ورڈزورتھ کا یہ لگتا ہے. beside the lake beneath the trees، یعنی کہ وہ جو پھول ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں. اب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو کہ میں نے وہ کہاں کہاں پہ دیکھے. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کراؤڈ ہے، ایک ہجوم ہے، ہجوم کا مطلب ہے نا زیادہ تعداد میں، تو وہ کہاں کہاں پر تھے؟ وہ کہاں پہ تھے جی؟ beside the lake، جھیل کے بالکل ساتھ بھی تھے، beneath the trees، اور درختوں کے نیچے بھی تھے، fluttering and dancing in the breeze، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ پھڑ پھڑا رہے تھے اور رقص کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے بریز میں، اس ہوا میں جو ان کو تیزی سے لہلہا رہی تھی. تو ایک بہت تیز ہوا چل رہی تھی جس میں وہ لہلا رہے تھے. اب اسٹینزا کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ ایک سیڈ نوٹ سے ہو رہا ہے کہ میں تنہا جو ہوں وہ بادل کی طرح گھومتا پھرتا جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اسٹینزا اینڈ ہوتا ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اب ایک کمپنی میں آ چکا ہے. کن کی کمپنی میں پوئٹ آ گیا؟ ایک بہت ہی خوبصورت کراؤڈ ہے، ہوسٹ ہیں ڈیفوڈلز جو کہ اپنے بلیزنگ گولڈن کلرز کے ساتھ ہر آنے والے کو بڑے ہی اچھے طریقے سے، پرتپاک طریقے سے خوش آمدید بولتے ہیں. تو اب وہ ان کی کمپنی میں ہے. اب پوئٹ اکیلا نہیں، اب وہ لونلی نہیں. Stanza 2 starts continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. یہاں پر اس ٹینزا کو سٹارٹ ہی، اس کا آغاز ہی اس نے کمپیریزن سے کیا ہے. کمپیریزن کہتے ہیں مقابلہ کرنا. پہلے اسٹینزا میں ہم بات کریں کہ بہت سارے گولڈن ڈیفوڈلز ہیں جو کہ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں، یلو کلر کے ہیں. دوسرا اسٹینزا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ کنٹینیوس، اتنا مستقل، مسلسل، ایز اے اسٹارز دیٹ شائن، جیسے کہ ستارے جو کہ چمکتے ہیں، اینڈ ٹوئنکل، اور دمکتے ہیں، آن دا ملکی وے، کہکشاں کے اندر. اب دیر از اے ویری تھن ڈفرنس بٹوین شائن اینڈ ٹوئنکل. شائن کا مطلب ہے چمکنا، ٹوئنکل کا مطلب ہے جس میں ایک پلس ہوتی ہے. ٹوئنکل کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک پلس ہوتی ہے، وہ پہلے روشن ہوتا ہے، پھر تھوڑا مدھم ہوتا ہے، پھر روشن ہوتا ہے، پھر مدھم ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے بٹوین شائن. شائن از کانسٹنٹ، ٹوئنکل جو ہے وہ آف اینڈ آن رائز کرتا ہے، شائن کرتا ہے اور پھر ڈم ہو جاتا ہے. تو ڈم اینڈ شائن یہ پروسیس کہلاتا ہے ٹوئنکل. تو اب یہاں پہ شاعر نے بتایا کہ یہ پورا پروسیس ہے، ایک سمفنی ہے، ایک دھن ہے جو اگر آپ ستاروں کو دیکھیں ملکی وے میں جو کہکشاں میں جا رہے ہوتے ہیں، امیج اس نے کیا کریٹ کیا ہے شاعر نے یہاں پہ کہ رات کے وقت ہے، رات کے وقت میں ہمیں گیلیکسی اور ملکی ویز دکھائی دے سکتے ہیں. آلدو کہ اب تو آپ نیکڈ آئی سے دیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی بعض ایریاز جو کہ لیس پولیوٹڈ ہیں، اور آج کل جیسا کہ لیس پولیوٹڈ ہیں تو ہم شاید اس کو دیکھ پائیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پولیوشن بالکل نہیں ہے، وہاں پہ آپ نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ملکی وے میں جو ستارے ہیں وہ بہت مسلسل دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی شائن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ٹوئنکل بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو انہوں نے اپنی ایک سمفنی کریٹ کی ہوتی ہے. اب ان کی جو خوبصورتی ہے رات کے وقت اندھیرے میں گیلیکسی کے اندر ستاروں کا ٹمٹمانا، ان کی ٹوئنکلنگ اور ان کی شائن، اس کو شاعر کمپیئر کر رہا ہے اس وقت اپنے سامنے موجود
گولڈن ڈیفوڈلس کے ایک بہت بڑے کراؤڈ سے، اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کراؤڈ جو ہے گولڈن ڈیفوڈلس کا، یہ اپنی خوبصورتی میں ستارے جو کہکشاں کے ستارے ہیں جو کہ بہت ٹوئنکل کرتے ہیں، شائن کرتے ہیں، ان سے کہیں آگے ہیں. یہ پھول ان سے بہت زیادہ خوبصورت ایک نظارہ پیش کر رہے ہیں. دے اسٹریچڈ، اب وہ دوبارہ شفٹ کر رہا ہے ڈیفوڈلس کا. دے اسٹریچڈ، وہ پھیلے ہوئے ہیں. ان نیور اینڈنگ لائن، ایک ایسی لائن ہے جو تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک وہ لائن پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس کو صرف ڈیفوڈلز دکھائی دے رہے ہیں، سوائے ڈیفوڈلز کے اس کو اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا. along the margin of the bay، وہ جو جھیل ہے اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو خشکی کا راستہ ہے اس پر دور تلک وہ جو ڈیفوڈلز ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. 10,000 saw I at a glance، کہتا ہے شاید مجھے پہلی ایک نظر میں آلموسٹ میں نے 10,000 کے قریب دیکھ لیے ہوں گے. گلانس کہتے ہیں نظر جھلک. ٹاسنگ دیئر ہیڈز اینڈ سپرائٹنگلی ڈانس، اور وہ کیا کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے سپرائٹلی ڈانس کر رہے ہیں، خوشی سے بھرا ہوا ایک رقص کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کیا کریں، اپنے سروں کو ٹاس کریں. اب یہ جو پوری ایک امیج کریٹ کیا گیا، اس کو بچوں فگریٹو اسپیچ میں، فگریٹو لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے، پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن ہم آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اسے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی انسانی ٹریٹ، انسانی خوبی کو کسی بھی چیز، نان لیونگ تھنگ یا آئیڈیا کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ چیز کہلاتی ہے پرسونیفیکیشن، کیونکہ ہم اس کو انسانی پرسنالٹی سے نواز رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو پھول بیسکلی پھول ہے، وہ نان ہیومن تھنگ ہے، لیکن اگر وہ ٹاس کریں اپنے ہیڈ کو، اپنے سروں کو ہلا رہے ہیں، تو سر کس کا ہوتا ہے، بیسکلی انسان کا ہے، اور وہ اپنے سر کو ہلا سکتا ہے کسی بھی خوشی کے لمحے میں، غمی میں. تو یہ جو ایک پرٹیکولر کوالٹی ہے انسانوں کی، یہ جب پھولوں کے اوپر لگائی گئی ہے ولیم ورڈزورتھ کی طرف سے انٹینشنلی، تو یہ پرسونیفیکیشن کہلاتی ہے، فگریٹو اسپیچ. تو یہ پرسونیفیکیشن یوز کر کے، اور اسے پچھلی لائن میں اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ فرسٹ پرسن استعمال کیا گیا ہے، آئی ایٹ اے گلانس، میں نے دیکھا ایک جھلک میں. تو یعنی کہ یہاں پہ وہ فرسٹ پرسن دوبارہ یوز کر رہا ہے تاکہ جو ریڈر ہے اس کا ایک جو کانفیڈنس اور ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ ویسے ہی بنا رہے. تو سیکنڈ جو ہمارا اسٹینزا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. تھرڈ اسٹینزا اسٹارٹس، دا ویو بسائڈز دیم ڈانسڈ. اب ویوز کس میں ہیں، بیسکلی لیک میں ہے، جو پانی کے اندر لہریں ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تیز ہوا کی وجہ سے پانی میں جو لیک کے پانی میں، جھیل کے پانی میں لہریں اٹھ رہی ہیں، وہ بھی ڈانس کر رہی ہیں، وہ بھی ان پھولوں کے ساتھ ناچ رہی ہیں. یہاں پہ اگین اٹ از دا یوز آف پرسونیفیکیشن. بٹ دے آؤٹ ڈیڈ دا اسپارکلنگ ویز ان گلی. دے پروناؤن کو یوز کیا ہے ڈیفوڈلس کے لیے. تو ڈیفوڈلس کو وہ ہمارے سامنے ایک لیونگ آبجیکٹ کی طرح لے کے آنا چاہ رہا ہے. تو کہتے ہیں جو ڈیفوڈلز ہیں، جو بہت سارے خوبصورت کھڑے ہیں اور تیز ہوا میں اپنے سروں کو لہلا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اور آنے والے ہر بندے کو بہت خوشی سے ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کی خوشی اور ان کی خوبصورتی نے جو لہریں ہیں جھیل کے اندر پانی کی جو کہ تیز ہوا سے چل رہی ہیں اور نکل رہی ہیں، ان کو بھی شکست دے دی. آؤٹ ڈیڈ، مات دے دی ہے، شکست دے دی ہے. دا اسپارکلنگ ویوز ان گلی، وہ چمچماتی ہوئی، ٹمٹماتی ہوئی خوبصورت ویوز، لہریں جو کہ خوشی میں بہت زیادہ لہریں اٹھ رہی ہیں، ان کو بھی شکست دے دی. اور چمچماتی اور ٹمٹماتی کیوں ہے، کیونکہ جب بہت تیز سورج کی روشنی ہوتی ہے تو پانی بار بار اپنا جو اینگل اور اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دور سے دیکھنے میں وہ بھی ستاروں کی طرح شائن اور ٹوئنکل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک سمفنی ہے، وہ بھی وہ بتا رہا ہے. A poet could not but be gay. اس ساری خوبصورت سچویشن میں، اتنی پیاری صورتحال میں، ایک شاعر خوش ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے. In such a jocund company، اور اتنی مسرور خوشی سے بھری ہوئی کمپنی میں، صحبت میں، I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. میں دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی چلا گیا اور دیکھتا ہی چلا گیا اس ڈیفوڈلس کے نظارے کو. اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا کہ یہ نظارہ جو ہے، یہ خوبصورتی جو ہے، یہ مجھے کون سی دولت دے رہی ہے. اب یہاں پر اس نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے، لیکن پوئٹ نے ہمیں بھی ایک کویسچن دے دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرا جو جوائے ہے، میری جو خوشی ہے، میری جو ہیپینس ہے اس کمپنی میں موجود رہتے ہوئے، وہ بہت کہیں زیادہ ہے اس خوشی سے جو شاید مجھے دولت ملنے سے ملتی. تو the joy and happiness is more important than the wealth. یہ بھی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو خوشی ہے، جو آپ کو کسی چیز کو دیکھ کے اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس کا احساس دولت سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہیں زیادہ اہم ہے. فورتھ اینڈ لاسٹ اسٹینزا. اب 3 اسٹینزاز میں اس نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں سیر کرائی ہے، ایک ایسی دنیا دکھائی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، جو کہ فل آف نیچرل آبجیکٹس ہے، جہاں پہ کوئی امپیورٹی نہیں ہے، سب چیزیں خالص نظر آ رہی ہیں. اچانک وہ ہمیں وہاں سے لے کے اس کرنٹ دنیا میں، اپنے ورلڈلی افیئرز میں لے کے آیا ہے، جہاں پہ اس کو دوبارہ دنیا میں آ کے احساس ہوا ہے کہ میرے پاس تو دنیا کی بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے پرابلمس بھی ہیں. مثلاً فار آفن، اکثر ہی when on my couch I lie،
جب میں اپنے کاؤچ میں, اپنے بستر پر, اپنے پلنگ, اپنے صوفے پر لیٹتا ہوں, ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ. ویکنٹ کہتے ہیں خالی, جب میں خاموش ہوتا ہوں, میرے دماغ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تب, یا پھر پینسو موڈ, یا پھر جب میرا موڈ بہت غمگین اور غمزدہ ہوتا ہے تب. دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی. دوبارہ آپ یہ دیکھیں کہ دے یوز کیا گیا ہے. دے وہ یعنی کہ کون؟ ڈیفوڈلز. دوبارہ ڈیفوڈلز کو کریکٹرائز کیا ہے. ڈیفوڈلز کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ آتے ہیں, فلیش کرتے ہیں, ایک دم میری یادداشت میں واپس آتے ہیں. انورڈ آئی, انورڈ آئی, یہ آئی تو نہیں ہے, یہ تو آئی سامنے نظر آ رہی ہے, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. انورڈ آئی میرے دل کی آنکھ میں, میرے تخیل, میرے خیال کی آنکھ میں, چشم خیال میں وہ اچانک سے دوبارہ ڈیفوڈلز نمودار ہوتے ہیں. which is the bliss of solitude. bliss کہتے ہیں نعمت کو, خوشی کو. solitude تنہائی, جو کہ تنہائی کی ایک نعمت ہے. تنہا جب انسان ہے تو وہ میڈیٹیٹ کر سکتا ہے, غور و فکر کر سکتا ہے. کل ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے when he got 38 years old. تو وہ غار حرا میں جا کے میڈیٹیٹ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے وہاں جا کے؟ کیونکہ وہاں خاموشی تھی, وہ کانسنٹریٹ کر سکتے تھے, وہ ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کر سکتے تھے, اس کو سوچ سکتے تھے, اس کے اندر سے نکلنے والی ہر جو پہلو ہے اس کا احاطہ کر سکتے تھے. اس لیے جو سالیٹیوڈ ہے, جو تنہائی ہے, خاموشی ہے, وہ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو فوکس کرنے کے لیے. اور یہی یہاں پہ پوئٹ کہنا چاہ رہا ہے, یا ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے اس کو پڑھ کے, وہ یہ ہے کہ جو اس کا سالیٹیوڈ ہے, جو تنہائی ہے, وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. کیونکہ اس وقت اگر تو اس کا دماغ بالکل ریلیکس ہے تب بھی, اور اگر وہ بہت غمزدہ ہے تب بھی, اچانک سے وہ اپنے تخیل سے, چشم تخیل سے وہ نظارہ ڈیفوڈلز کا دوبارہ لے کر آتا ہے اپنی یاد میں, اور پھر اس سے وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فیلز. اور پھر میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. یعنی کہ جو مرضی میرے اوپر دنیا کی آفات ٹوٹی ہوئی ہیں, جو مرضی مصیبتیں ہیں, میں جس مرضی پریشانی تکلیف میں ہوں, میں اچانک اپنے کمرے میں خاموشی کے ساتھ تنہا بیٹھتا ہوں, اور تھوڑے عرصے کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو اسی ماحول میں لے کے جاتا ہوں, یاد کرتا ہوں ڈیفوڈلز کی کمپنی کو, تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز. اور پھر دوبارہ سے وہ ڈیفوڈلز کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے, ناچنے لگتا ہے. اب لاسٹ دو لائنز جو ہیں وہ میں یہ بتاتی ہیں کہ نیچر ہیل کرتی ہے. نیچر ہیز دا ایبلٹی ٹو ہیل. نیچر آپ کے زخموں کو ختم کر سکتی ہے, بھر سکتی ہے. آپ لاکھ پریشان ہو, اگر آپ قدرتی کسی بھی فنامنن کو, کسی بھی نیچرل قدرتی آبجیکٹ کو, نظارے کو دیکھ رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے ٹورڈز دا بیوٹی, اور ٹورڈز دا پیورٹی, اور ٹورڈز دا فریشنس آف دا نیچر. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ورلڈلی افیئرس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں, اور ہمیں ہمارا جو غم ہے, جو پرابلم ہے, وہ مکمل طور پہ ہیل ہوتا ہوا, مکمل طور پہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو لاسٹ دو لائن جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو اس کا مسئلہ تھا, جو پرابلم تھا, جو پریشانیاں تھیں, وہ محض اس نظارے کو, ابھی وہ فزیکلی وہاں نہیں گیا, لیکن اس نظارے کو دیکھتے ہوئے اس کا وہ جو سارا مسئلہ تھا, وہ ساری پریشانی تھی, وہ دور ہوتی ہے. یہاں پہ دوبارہ ہم پہلے اسٹینزا سے لاسٹ اسٹینزا کو تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں کہ پہلا اسٹینزا سٹارٹ ہوتا ہے آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. میں ایک بادل کی طرح بالکل تنہا, بغیر کسی مقصد کے گھومتا پھرتا رہتا تھا یا رہتا ہوں. لیکن وہاں پر ایک سیڈ ٹون ہے, اور جہاں پہ ہماری پوئم اینڈ ہو رہی ہے وہاں پہ ایک ہیپی ٹون ہے, ایک ہیپی نوٹ ہے, جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے, اور اب میرے پاس ایک سورس ہے, سورس آف انسپریشن ہے. میں جب کبھی بھی غمگین ہوتا ہوں, میں دوبارہ سے وہ نظارہ یاد کرتا ہوں, تو مجھے جو ہے وہ میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. دیٹ واز آل اباؤٹ دی ٹرانسلیشن آف آور ٹیکسٹ ریلیٹنگ ٹو ڈیفوڈلز written by William Wordsworth. Now we will move forward towards the question answers. Although there is a very strong notion and opinion about the question answers of the poem in the 9th book of English کہ یہ پیپر میں شامل نہیں ہوتے, لیکن ہم اکثر اس کو دیکھتے ہیں کہ پیپرز میں ہی آ جاتے ہیں, یا آپ کے ایکسٹراز میں ہی اگر آئے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں. اٹ از اے ویری گڈ آپشن. اگر آپ کو یہ یاد ہے تو آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو کویشچن نمبر 1 جو ہے, واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم, بہت امپورٹنٹ ہے. اسے ہم نظم کے جو مرکزی خیال ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں, اور ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ واٹ دس پوئم از آل اباؤٹ. تو دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم از دیٹ وی شوڈ بلیو ان دا ہیلنگ پاور آف نیچر. ہمیں لازمی طور پر دیکھنا چاہیے, ہمیں بلیو کرنا چاہیے, ہمیں یقین آنا چاہیے کہ جو نیچر ہے, جو قدرت ہے, اس کے اندر ایک ہیلنگ پاور ہے. ہیلنگ پاور کیا ہوتی ہے کہ وہ زخم کو بھر سکتی ہے. تو یہی ہم نے لکھا تھا کہ نیچر ہیلز, نیچر جو ہے وہ ہیلنگ پاور ہے. وی کین فارگیٹ آور ورریز فار دا ٹائم بینگ. تھوڑے عرصے کے لیے, کچھ وقت کے لیے ہم اپنی پریشانیوں کو بھول سکتے ہیں. اینڈ آفٹر ورڈز, اور بعد میں, وین ایور وی ور سیڈ, اور جب کبھی بھی ہم غمگین ہوں گے, وی شوڈ ریکال دا بیوٹیفل میموریز ٹو برنگ اس ہیپینس اینڈ جوائے. تو ہم اپنی وہ ہیپینس اور جوائے جو ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں, دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ ان خوبصورت یادوں کو, ان خوبصورت یادگاروں کو جو ہم نے نیچر کے ساتھ کچھ لمحے گزارے تھے, ان کو یاد کر کے.
ये सेंट्रल पॉइंट था, सेंट्रल आइडिया था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. डैफोडिल्स इस नज़म में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, किस चीज़ को बयान करती हैं. तो डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द फीलिंग्स एंड पैशंस ऑफ द पोएट. डैफोडिल्स क्या करते हैं जी, वो पोएट के, शायर के जो फीलिंग्स हैं, उसके एहसास हैं और जज्बात हैं, पैशंस हैं, उनका इजहार करता है. What wealth do memories of the scene give to the poet? जो मेमोरीज हैं उस सीन के, उस नज़ारे की जो यादगारें हैं, जो यादें हैं, वो शायर को कौन सी दौलत से नवाजती हैं. तो द मेमोरीज ऑफ द सीन गिव इंटरनल हैप्पीनेस, अंदरूनी खुशी देती हैं, एंड द पीस ऑफ माइंड टू द पोएट, और शायर को जहनी या जो दिमागी सहूलत है, अमन है, सुकून है, वो फराहम करती हैं. लिस्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम. साउंड इफेक्ट को जिन अल्फाज ने बहुत ज़्यादा उठाकर बयान किया है इस पोएम में, उनके कुछ नाम लें, लफ्ज़ लिखें उनके. अ होस्ट, डांसिंग, ट्विंकल, टॉसिंग, स्प्राइटली डांस, स्पार्कलिंग वेव्स, ग्ली, जॉक एंड कंपनी, वेल्थ, फ्लैश अपॉन और ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. Question number 5, how has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language. फिगरेटिव लैंग्वेज कब यूज़ की जाती है और होती क्या है. तो बेसिकली ये वो लैंग्वेज है, ये वो इम्प्रेशंस हैं जो पोइट यूज़ करते हैं पोइम में, अपनी पोइट्री में इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, कंपैरिजन्स को बिल्डअप करने के लिए, या फिर पर्सोनिफिकेशंस या करैक्टराइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, किरदार साजी के लिए, या मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए. हम इन डिटेल इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपको आइडिया होगा. आंसर इसका है इस क्वेश्चन का, द पोएट हैज़ यूज्ड सिमिलीज एंड मेटाफर्स. सिमिलीज और मेटाफर्स, तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल किए हैं इस नज़म के अंदर शायर ने. दीज फिगर्स ऑफ स्पीच एनहांस द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द पोएम. ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये नज़म की खूबसूरती को, उसके जादू को, उसके सहर को और दिलकशी को बढ़ा देती हैं. विदाउट देम, इनके बगैर, द पोएम कुड नॉट बी सो मैजिकल इन इफेक्ट. इनके बगैर जो इस नज़म का एक जादुई असर है वो खो जाता, वो ना होता. इसके बाद बॉक्स एडिशनल क्वेश्चंस हैं जी. द डैफोडिल्स वर एज हैप्पी एज लार्क. हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स. वो कहते हैं सितारों से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं डैफोडिल्स को. तो डैफोडिल्स वर एज हैप्पी एज लार्क, दे वर इन जॉवियल कंपनी एंड डांसिंग जॉयफुली. बहुत खुशी के साथ वो डांस कर रहे थे, उनकी जो सोबत कंपनी थी वो बहुत खुशी से भरी हुई थी. दे वर ब्यूटिफाइंग द अर्थ, वो ज़मीन को भी खूबसूरती से सजा रहे थे. लाइक द स्टार्स इन द स्काई, बिल्कुल उसी तरह जैसे सितारे आसमान को सजाते हैं. तो इस तरह से आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं. नंबर 2, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स. डैफोडिल्स की सोहबत में शायर जो है वो कैसा फील करता था. तो द डैफोडिल्स elates the poet and he feels exhilarated in their company. बहुत खुश होता है और उसको अपने तमाम जो गम है, जो तन्हा होने का एक प्रॉब्लम है, वो भूल जाता है और वो इनकी कंपनी में, सोबत में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है. The poet becomes happy, खुश होता है, and his heart is filled with pleasure and begins to dance. और उसका दिल खुशी से भर जाता है और वो डांस करने लगता है. Question number 3, how did the poet feel before he saw द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स को देखने से पहले वो कैसा फील कर रहा था. तो जो हमने पहली लाइन बयान की थी कि ये बड़ा एक सैड नोट है, वो उसका आंसर है. ही फेल्ट लोनली एंड सैड. उसको बहुत ही ज़्यादा तन्हाई महसूस हो रही थी और वो गमज़दा था. हिज माइंड वॉज फुल ऑफ एनजाइटी. और उसका जो दिमाग था, जहन था, वो परेशानी से भरा हुआ था, बेचैनी से भरा हुआ था, इस्तराब से भरा हुआ था. एंड ही मेंट टू फाइंड सम सोलेस. और वो थोड़ा सा इत्मीनान, सुकून हासिल करना चाहता था फ्रॉम द वरीज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की परेशानियों से. इसके बाद बच्चों हमारे पास जो वर्ड है वो कुछ पोर्शन है ग्रामेटिकल, जिसमें हमने फिगरेटिव स्पीच को पढ़ना है कि व्हाट फिगरेटिव स्पीच इज ऑल अबाउट. तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं. अभी सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज सिमिली. सिमिली की जो बुकिश डेफिनेशन है हमारे पास वो ये कहती है कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज दैट आर बेसिकली डिसिमिलर. दो अनलाइक चीज़ों को आपस में उनका कंपैरिजन करने के लिए हम दो अल्फाज यूज करते हैं, एज और लाइक. सिमिली तशबीह है दो अनलाइक दो एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम इन दो अल्फाज के ज़रिए से जब उनको कंपैरिजन करेंगे तो ये प्रोसेस, ये जो स्पीच का फिगर है, ये सिमिली कहलाता है. इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं.
his son is like an angel. उसका बेटा है like की तरह an angel, एक फरिश्ते जैसा. अब यहाँ पे हमने like वर्ड यूज करके दो unlike, दो different objects को, दो different चीज़ों का comparison किया है. सन जो है वो ऑब्वियसली एक ह्यूमन है, एंजल एक फरिश्ता है, दो अनलाइक चीज़ें हैं, दो एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें, उनका कंपैरिजन करने के लिए हमने लाइक इस्तेमाल किया है. इसका मतलब है हम तशबीह दे रहे हैं, हम मिसाल दे रहे हैं एक बेटे की, एक इंसान की फरिश्ते के साथ. उसका बेटा तो बिल्कुल फरिश्तों जैसा है, फरिश्ते जैसा है. तो ये जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज सिमिली. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मेटाफर. Metaphor also helps us to establish a comparison between two unlike things. दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में मुकाबला करने के लिए ही ये भी फैसिलिटेट करता है हमें, लेकिन इसमें हम लाइक और एज को यूज़ नहीं करते, और इसमें हम जैसा, उसकी तरह का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उन दोनों में जो एक सेम ट्रेट होता है, एक सेम क्वालिटी होती है, उसको उसके ऊपर बयान कर देते हैं. मसलन अगर कोई शख्स बहुत बहादुर है तो बजाय ये कहने के कि वो शेर की तरह बहादुर है, अगर हम ये कह दें कि वो शेर है, तो इसका मतलब है कि हमने मेटाफर यूज़ किया, क्योंकि बहादुरी उस इंसान में और शेर में दोनों में एक मुश्तरक क्वालिटी है. लिहाजा उस क्वालिटी की वजह से हम उस इंसान को उस चीज़ के साथ मिला दें तो ये मेटाफर कहलाती है, सिमिली नहीं होती, ये मेटाफर है. सिमिली में याद रखें कि हमें लाइक और एज का सहारा लेना पड़ेगा, मेटाफर में ऐसा कोई काम नहीं. तो हम इसकी मिसाल भी देख लेते हैं. ही इज़ अ लायन, वो एक शेर है, मेटाफर है. ही प्रूव्ड अ लायन इन बैटल, वो जंग में शेर साबित हुआ. हम कह सकते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु was proved a lion in the battle of खैबर, वो खैबर की जंग में शेर साबित हुए और थे भी शेर, हैदर करार थे. तो अब हम जब ये यूज़ करते हैं वर्ड हैदर करार या, तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, मेटाफर. हम यहाँ पर सिमिली नहीं कर रहे, बल्कि हम दो चीज़ों को, दो अनलाइक कैरेक्टर्स को कंपेयर कर देते हैं उनकी दरमियान में जो मुश्तरक क्वालिटी है उसके साथ. तो दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाफर. थर्ड ऑन द लिस्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको हवाला दिया भी था ड्यूरिंग पोएम जब हम पढ़ रहे थे. पर्सोनिफिकेशन वर्ड को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पर्सन से निकला है पर्सोनिफिकेशन. पर्सनैलिटी देना, किसी को पर्सोनिफाई करना, किसी को शख्सियत अता कर देना, इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. अब इसकी जो हमारे पास बुकिश डेफिनेशन है, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज. जैसे मैंने आपको पहले बयान किया था, किसी भी इंसान की क्वालिटी, उसकी खूबी अगर हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग को या किसी आइडिया या इवेंट को दे देते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये टेक्निक कहलाती है पर्सोनिफिकेशन. द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड, हम इसको अपनी पोएम के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं. डैफोडिल्स नोडेड इन विंड. अब आप इसको अगर आप देखें तो डैफोडिल्स जो हैं, चूंकि वो फूल हैं, वो नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन नोडेड, नोड का मतलब होता है हाँ में सारे लाना. जैसे हम ह्यूमन बींग्स यूं करते हैं, हाँ में सारे लाते हैं, और शेख जो नफ़ी में सारे लाना उसको कहते हैं. तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि सिर्फ ह्यूमंस के पास है, ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन की है. तो इंसान की जो क्वालिटी है, जब हम उसको किसी भी नॉन लिविंग यानी कि नॉन ह्यूमन थिंग को देंगे, तो वो वाली टेक्निक क्या कहलाएगी, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हमने उसको एक पर्सनैलिटी दी, उसको पर्सोनिफाई किया. तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. लास्ट जो है इस लिस्ट में हमारे पास, वैसे फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट थोड़ी तवील है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है दैट इज इमेजरी. इमेजरी भी आप सब इसके नाम से, जो कि बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ सकते हैं कि इमेजरी का मतलब क्या होता है. इमेजरी का मतलब है अक्स, कोई तस्वीर, कोई मंजर कायम करना, उसको इमेजरी कहते हैं. तो बुकिश डेफिनेशन कहती है, इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स, तामीर करें आप, डिटेल्स, कुछ वजाहत बयान करें, यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, अपने दिमागी जो तस्वीरें और मनाजिर हैं उनको कायम करके आप बताते हैं, इन द माइंड ऑफ द रीडर, अपने दिमाग से कुछ मनाजिर कायम करते हैं और वो जो मनाजिर हैं वो रीडर के दिमाग तक पहुँचाते हैं, कन्वे करते हैं, थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड. अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी देखें. विजुअल क्या क्या इमेज क्रिएट किए हैं उसने. ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते थे कि लेक था, अंडर द ट्रीज बिसाइड द लेक, और वेव्स और विंड में उनका हेड को टॉस करना, ये सारे इमेजेस थे जो उसने विजुअल क्रिएट किए थे. ऑडिटरी, द रेसलिंग ऑफ लीव्स, हवा का पत्तों में से गुजरना, ये ऑडिटरी है, इसके ज़रिए से हम एक ऑडिटरी इमेज क्रिएट करते हैं. स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, फूलों की, सेब की खुशबू. अब बेसिकली हम इन फैक्ट, इन नेचुरल या इन प्रैक्टिकली
ہم سیب کی خوشبو کو نہیں اسمیل کریں, لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ وی ہیو آلریڈی ڈن دیٹ, ہم پہلے سے یہ کر چکے ہیں, دیٹ اسمیل ہیز سم ویئر ان آور مائنڈ, اٹ ہیز بین اسٹورڈ, تو ہم اس کو اس پڑھنے کی وجہ سے ایک امیج کریٹ کر کے اس کو فیل کر سکتے ہیں. یہ امیجری اسمیل کی. ٹیسٹ سویٹ اینڈ جوسی اورنجز. اب ہم چونکہ سارے اورنجز کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں, بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں, لہٰذا جب بھی کوئی ہمیں کہے گا کہ پلپی سویٹ اینڈ جوسی اورنج, تو وی ول ڈیفینیٹلی گیٹ ٹو دا ٹیسٹ امیجیٹلی بیکاز دیٹ ہیز بین آلسو اسٹورڈ ان بیک آف دا مائنڈ سم ویئر, تو ہمیں فوراً اس تک ہم پہنچ جائیں گے, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹچ رگڈ اینڈ رف پاتھ, بہت ہی غیر ہموار جگہ. اب میں اگر بغیر دیکھے بھی وائٹ بورڈ کی سرفیس کو ٹچ کرتا ہوں تو آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ از ویری اسموتھ, اٹ از ویری ایون. لیکن اگر میں اس کے برعکس کسی ایسی چیز کو ٹچ کر رہا ہوں جو کہ بہت رف ہے, پتھر ہے, اس کو ٹچ کر رہا ہوں, تو مائی ہینڈس کین ٹیل می کہ یہ رف ہے. اور اسی طرح اگر میں اس کو لکھنے میں لے آؤں گا تو یہ میں نے ایک امیج کریٹ کر دیا ہے ٹچ کا. اس کے بعد پیج نمبر 59 پہ ہمارے پاس ایک ایکسرسائز ہے. ہیئر از دا لسٹ آف فیو سیملیز, میٹافرز اینڈ پرسونیفیکیشنز. یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. Write S for simile, write M for metaphor and P for personification. تو یہاں پر ٹائم از منی, یہ جملہ لکھا ہوا ہے, ٹائم از منی, وقت پیسہ ہے, یا پیسہ وقت ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس ان چار ٹیکنیک میں سے کون سی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے؟ سملی ہے. اگر ہم کہتے ہیں ٹائم از لائک منی تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سملی ہے. ہم نے کہا ہی از اے لائن, ٹائم از منی, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ پرسونیفیکیشن ہے یا میٹافر ہے؟ تو یہ میٹافر ہے. یہاں پہ ہم اس کے آگے ایم لکھیں گے. ایز بزی ایز اے بی, ہم نے کہا تھا دو لفظ استعمال ہو گئے, ایز اور لائک, تو کیا ہو جائے گا؟ سملی ہو جائے گا. تو ایز یوز ہو گیا, اس کا مطلب یہ سملی ہے. دا ونڈ وسپرڈ دا ریومرز آف دا فارسٹ. ونڈ وسپرڈ, وسپرڈ کہتے ہیں کسی کے کان میں آ کے خاموشی سے کوئی بات کرنا. ہوا چونکہ خاموشی سے کان میں آ کے کوئی بات نہیں کر سکتی, یہ ہیومن ٹریٹ ہے, ایک ہیومن کریکٹرسٹک ہے, لہٰذا اگر ہم نے ہوا کو ایک انسانی خوبی سے نوازا ہے تو یہ کیا ٹیکنیک کہلائے گی؟ تھرڈ آن دا لسٹ وچ واز پرسونیفیکیشن. پی لکھیں گے. ایز جینٹل ایز لیم, اب یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے, سملی ہے. دا سوری انجن ویزڈ اٹس ڈیتھ کاف, پرسونیفیکیشن ہے. دا ہارٹ آف اے لائن, میٹافر ہے. دا ایپل آف مائی آئی, میٹافر اگین. ایز کننگ ایز اے فاکس, سملی ہے. براؤن گراس واز بیگنگ فار واٹر, پرسونیفیکیشن ہے. ایز وائز ایز این آل, سملی ہے, ایز یوز ہوا ہے. بلینکٹ آف سنو, میٹافر ہے. اور ایز بلیک ایز کرو, یہ سملی. اس کے بعد ای پارٹ ہے, اسی پیج پر سیگمنٹ ہے. انڈر لائن دا ورڈز اینڈ فریزز دیٹ ڈپکٹ کلیئر امیجری ان دا پوئم, جو کہ آپ کو امیج کریٹ کرتے ہوئے, اسٹیبلش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ون جو سینٹینس ہے اس میں, آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ, ایز اے کلاؤڈ. اب کلاؤڈ کا امیج آپ کے فوراً ذہن میں آئے اس کو پڑھنے کے بعد, لہٰذا آپ اس کو انڈر لائن کر لیں گے ایز اے کلاؤڈ, کلاؤڈ کو. A host of golden daffodils, golden daffodils پڑھتے ہی آپ کو فوری طور پہ ذہن میں آ گیا. آپ کبھی golden daffodils پڑھتے ہوئے red daffodils یا blue daffodils ذہن میں نہیں آئیں گے, آپ کو blazing yellow golden کلر کے daffodils ہی ذہن میں آئیں گے. چاہے آپ نے کبھی daffodils نہ بھی دیکھے ہوں تو کسی اور پھول کی شکل سے ملتا جلتا پھول, لیکن golden کلر کا ہی آپ کے ذہن میں آئے گا, لہٰذا ایک امیج جو ہے وہ کریٹ کیا ہے golden daffodils ورڈ نے, لہٰذا آپ اس کو انڈر لائن کریں گے. فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز, اب ہوا میں لہراتے ہوئے پھول جو ہے وہ امیج کریٹ ہو رہا ہے, تو فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ. Continuous as the stars that shine, continuous as the stars, اس کو آپ انڈر لائن کریں گے. Tossing their heads, اس کو انڈر لائن کریں گے. And dances, اور ڈانس کو انڈر لائن کریں گے. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو تھیم ہے, سوری گرامیٹیکل پوائنٹ ہے, وہ ہم نے دیکھنا ہے, which is collective noun. collective نام سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی کلیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی مجموعہ ہوگا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. collective noun. تو یہ ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے, یہ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ یوز تو سنگولر نیچر میں ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک پوری کلیکشن جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہے. یہ پورے ایک گروپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے, پورے ایک مجموعے کی بات کر رہا ہوتا ہے. بکش ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A singular noun such as committee or team that refers to a group of people, animals or things is called collective noun. For example, crowd in this poem. اس پوئم میں جو crowd کی بات کی ہے, اب crowd ایک لفظ ہے, singular ہے. آپ دیکھیں اس کی ایگزامپل. کراؤڈ جو ہے ان دس پوئم, اب کراؤڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سنگولر ورڈ ہے, کراؤڈ کوئی پلورل ورڈ نہیں ہے, لیکن اس کراؤڈ میں 2, 4, 5, 10 کاؤنٹلیس ڈیفوڈلس کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ایک ہی نظر میں 10,000 پھول جو ہے ڈیفوڈلس کے وہ ایک ساتھ دیکھ لے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کلاس, تو اب ایک کلاس جو ہے آپ اس کو تو بڑے سنگولر نیچر میں, سنگولر وے میں یوز کرتے ہیں, لیکن اس کلاس میں 10, 20, 30, 40, 50 لوگ بھی ہو سکتے ہیں.
تو یہ آپ نے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایگزامپلس ہیں. اے کلیکشن آف شیپس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فلیٹ. اے کلیکشن آف سنگرس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کوائر. اے کلیکشن آف کیٹل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہرڈ. اے کلیکشن آف سولجرس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹروپس. Quickly moving towards the remaining exercise of this unit. Page number 67 پہ جی. I wandered lonely as a cloud. Wandered میں نے آپ کو بتایا تھا walked aimlessly. My little horse must think it queer. Strange عجیب کو کہتے ہیں. Flash upon appear with sudden. Bright glee joy خوشی کو کہتے ہیں. The word bliss means pleasure. A host of golden daffodils. Host in large number. Fluttering flying. Twinkle shine. Jocund happy. Pensive thoughtful بہت ہی زیادہ غم زدہ اداس. ریمیننگ جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ آئی وڈ لائک کہ آپ لوگ خود سے کریں گے اور اس کی سمری جو ہے وہ بھی آپ نے خود سے یاد کرنی ہے. بہت آسان طریقہ ہے. ہاف میں اس کو سپلٹ کر لیں. 2 ہافز میں اس کی سمری کو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. اس کو بار بار لکھیں. ہاف کو لکھنے کے بعد پھر نیکسٹ ہاف کی طرف بڑھیں اس کو لکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا. ہمیشہ اپنے ہائی اسپرٹس میں ان لیکچرز کو دیکھیں, ان سے سیکھیں. کسی قسم کے جو سوالات آپ کے مائنڈ میں ابھرتے ہیں, ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں, ان کے لیے آپ اپنے انچارجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا نیکسٹ لیکچر تک. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.